المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ ترجمہ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا اور اتارا تم پر من اور سلوہ، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ خلاصہ تفسیر، اور سایہ فگن کیا ہم نے تم پر ابر کو میدان تیہ میں، اور خزانے غیب سے پہنچایا ہم نے تمہارے پاس تربخبین اور بٹیرے، اور تم کو اجازت دی کہ کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، مگر وہ لوگ اس میں بھی خلاف بات کر بیٹھے اور اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ فائدہ، دونوں قصے وادی تہ میں واقع ہوئے۔ وادی تہ کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصر آئے تھے اور یہاں بھی رہ پڑے، اور ملک شام میں عمالقہ نامی قوم کا تسلط ہو گیا۔ فرعون جب غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کو ان کا حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کرو اور اپنی اصلی جگہ کو ان کے قبضے سے چھڑا لو۔ بنی اسرائیل اس ارادے پر مصر سے چلے اور ان کی حدود میں پہنچ کر جب عمالقہ کے زور و قوت کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انکار کی یہ سزا دی کہ 40 برس تک ایک میدان میں سرگرداں و پریشان پھرتے رہے، گھر پہنچنا بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ میدان کچھ بہت بڑا رقبہ نہ تھا بلکہ مصر اور شام کے درمیان 5-6 کوس یعنی تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا۔ روایت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر اترتے، صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں۔ اسی طرح 40 سال سرگرداں و پریشان اس میدان میں پھرتے رہے، اسی لیے اس میدان کو ٹی کہا جاتا ہے۔ ٹی کے معنی ہے سرگردی اور پریشانی کے۔ یہ وادی ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی نہ درخت جس کے نیچے دھوپ اور سردی اور گرمی سے بچا جا سکے، اور نہ یہاں کوئی کھانے پینے کا سامان تھا، نہ پہننے کے لیے لباس، مگر اللہ تعالی نے معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تعالی نے ایک سفید رقیق ابر کا سایہ کر دیا، اور بھوک کا تقاضا ہوا تو من و سلوہ نازل فرما دیا، یعنی درختوں پر تربخبین جو ایک شیریں چیز ہے بکثرت پیدا کر دی۔ یہ لوگ اس کو جمع کر لیتے، اسی کو من کہا گیا ہے، اور بٹیریں ان کے پاس جمع ہو جاتی، ان سے بھاگتی نہ تھی، یہ ان کو پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھاتے، اسی کو سلوہ کہا گیا ہے۔ یہ لوگ دونوں لطیف چیزوں سے پیٹ بھر لیتے، چونکہ تربخبین کی کثرت معمول سے زائد تھی اور بٹیروں کا وحشت نہ کرنا یہ بھی معمول کے خلاف ہے، لہذا اس حیثیت سے دونوں چیزیں خزانہ غیب سے قرار دی گئیں۔ ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا گیا، اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے، جیسا کہ دوسری آیت قرآنی میں مذکور ہے۔ ان لوگوں نے رات کی اندھیری کا شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک روشنی عمودی شکل میں ان کے محلے کے درمیان قائم فرما دی۔ کپڑے میلے ہوئے اور پھٹنے لگے اور لباس کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بطور اعجاز یہ صورت کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہو نہ پھٹیں، اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ان کے بدن کے بڑھنے، اور ان لوگوں کو یہ بھی حکم ہوا تھا کہ بقدر خرچ لے لیا کریں، آئندہ کے لیے جمع کر کے نہ رکھیں، مگر ان لوگوں نے حرص کے مارے اس میں بھی خلاف کیا تو رکھا ہوا گوشت سڑنا شروع ہو گیا۔ اسی کو فرمایا ہے کہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو اس شہر میں اور کھاتے پھرو اس میں جہاں چاہو فراغت سے، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے جاؤ بخش دے تو معاف کر دیں گے ہم تمہارے قصور، اور زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں کو۔ خلاصہ تفسیر،
اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے حکم کیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو، پھر کھاؤ اس کی چیزوں میں سے جس جگہ تم رغبت کرو بے تکلفی سے، اور یہ بھی حکم دیا کہ اب جب اندر جانے لگو دروازے میں داخل ہونا عاجزی سے، جھکے جھکے، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے توبہ ہے، ہم معاف کر دیں گے تمہاری پچھلی خطائیں تو سب کی، اور مزید بنا اور دیں گے دل سے نیک کام کرنے والوں کو۔ فائدہ بقول حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ قصہ بھی زمانے واریت ہی کا ہے کہ جب من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے اور اپنی معمولی کھانے کی درخواست کی، جیسا آگے کی چوتھی آیت میں آ رہا ہے، تو ان کو ایک شہر میں جانے کا حکم ہوا تھا کہ وہاں کھانے پینے کی اور معمولی چیزیں ملیں گی، تو یہ حکم اس شہر کے اندر جانے کے متعلق ہے۔ اس میں قولی اور فعلی ادب داخل ہونے کے متعلق بیان کیا گیا، اور اندر جا کر کھانے پینے میں توسیع کی گئی۔ اس قول پر بہت سے بہت یہ کہا جا سکے گا کہ قصے کے بیان میں تقدم و تاخر ہو گیا کہ بعد کا قصہ پہلے بیان ہوا اور پہلے کا بعد میں، تو یہ اشکال اس وقت ہوتا جب قرآن مجید میں خود قصوں کا بیان کرنا مقصود اصلی ہوتا، اور جب نظر نتائج پر ہے تو اگر ایک قصے کا اجزاء میں ہر جز کا نتیجہ جدا ہو اور ان نتائج کے کسی اثر کا لحاظ کر کے جز مقدم کو مؤخر اور جز مؤخر کو مقدم کر دیا جائے تو اس میں نہ کوئی مذائقہ ہے نہ کوئی اشکال۔ دیگر مفسرین حضرات نے اس حکم کو اس شہر سے متعلق سمجھا ہے جس پر جہاد کرنے کا حکم ہوا تھا، اور بعد مدت تی کے پھر اس پر جہاد ہوا اور وہ فتح ہوا، اور اس وقت یوشع علیہ السلام نبی تھے۔ یہ حکم ان کی معرفت سے اس شہر کے بارے میں ہوا تھا۔ قول اول کی بنا پر پچھلی خطاؤں میں وہ درخواست بھی داخل کر لینا مناسب ہے جو من و سلوہ چھوڑ کر معمولی کھانوں کے متعلق کی گئی تھی۔ مطلب یہ ہوگا کہ یہ درخواست تھی گستاخی، لیکن خیر اب اگر اس ادب اور حکم کو بجا لائے تو اس کو معاف کر دیں گے، اور ہر قول پر یہ معافی تو سب کہنے والوں کے لیے عام ہوگی، اور جو اخلاص سے اعمال صالحہ کریں گے ان کا انعام اس کے علاوہ ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ترجمہ، پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے کہ جو کہہ دی گئی تھی ان سے، پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب آسمان سے ان کی عدول حکمی پر۔ خلاصہ تفسیر، سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک سماوی آفت اس وجہ سے کہ وہ عدول حکمی کرتے تھے۔ فائدہ، یہ آیت سابقہ کا تتمہ ہے۔ وہ کلمہ خلاف شتا کہ حطتن بمعنی توبہ کی جگہ ازراہ تمسخر حبت فی شعیرت، یعنی غلہ درمیان جو کے کہنا شروع کیا، وہ آفتاب سماوی طاعون تھا جو حدیث کی روح سے بے حکموں کے لیے عذاب اور حکم برداروں کے لیے رحمت ہے۔ اس شرارت کی ان کو یہ سزا ملی کہ ان میں طاعون پھوٹ پڑا اور بہت سے آدمی فنا ہو گئے۔ بعضوں نے ہلاک شدگان کی تعداد 70,000 تک بتائی ہے۔ معارف و مسائل، اس آیت سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس شہر میں حطتن یعنی توبہ توبہ کہتے ہوئے داخل ہوں۔ انہوں نے شرارت سے ان الفاظ کو بدل کر حنتھتن کہنا اختیار کیا، اس کی وجہ سے ان پر آسمانی عذاب نازل ہوا۔ یہ الفاظ کی تبدیلی ایسی تھی کہ جس میں صرف الفاظ ہی نہیں بدلے بلکہ معنی بھی بالکل الٹ ہو گئے۔ حطتن کے معنی توبہ یعنی گناہوں کو نظر انداز کرنے کے تھے، اور حنتتن کے معنی گندم کے ہیں جس کا کلمہ معمول بہا سے کوئی تعلق نہیں۔ الفاظ کی ایسی تبدیلی خواہ قرآن میں ہو یا حدیث میں یا اور کسی امر الہی میں بلا شبہ اور بالاتفاق حرام ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کا استحضاء یا تحریف ہے، اسی پر یہ عذاب نازل ہوا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ معنی اور مقصود کو محفوظ رکھنے کے لیے صرف الفاظ کی تبدیلی کا کیا حکم ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کے متعلق فرمایا ہے کہ بعض کلمات اور اقوال میں معنی کی طرح الفاظ بھی مقصود اور اداء عبادت کے لیے ضروری ہوتے ہیں،
ایسے اقوال میں لفظی تبدیلی بھی جائز نہیں، جیسے اذان کے الفاظ مقررہ کے بجائے معنی کے دوسرے الفاظ پڑھنا جائز نہیں۔ اسی طرح نماز میں جو دعائیں مثلا سبحانک اللہم، التحیات، دعائیں قنوت، تسبیحات، رکوع، سجود جن الفاظ سے منقول ہے انہی الفاظ میں ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگرچہ معنی وہی محفوظ بھی رہیں مگر تبدیلی جائز نہیں۔ اسی طرح تمام قرآن کریم کے الفاظ کا یہی حکم ہے کہ تلاوت قرآن سے جو احکام متعلق ہیں وہ صرف انہی الفاظ کے ساتھ ہیں جو قرآن کریم کے نازل ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ان الفاظ کا ترجمہ دوسرے لفظوں میں کر کے پڑھے جس میں معنی بالکل محفوظ رہے، اس کو اصطلاح شریعت میں تلاوت قرآن نہ کہا جائے گا، اور نہ اس پر وہ ثواب حاصل ہوگا جو قرآن پڑھنے پر مقرر ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ قرآن صرف معنی کا نام نہیں بلکہ معنی اور الفاظ نازل شدہ کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے۔ آیت مذکورہ میں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ کے الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو توبہ کے لیے جو الفاظ حِطَّةٌ کے بتلائے گئے تھے یہ الفاظ بھی مأمور بھی تھے، ان کا بدلنا خود بھی گناہ تھا، پھر تبدیلی ایسی کر دی کہ معنی ہی الٹ گئے، اس لیے عذاب آسمانی کے مستحق ہو گئے۔ لیکن جن اقوال اور کلمات میں اصل مقصود معنی ہی ہے، اصل الفاظ مقصود نہیں، ان میں اگر لفظی تبدیلی ایسی کی جائے کہ معنی پر کوئی اثر نہ پڑے تو پوری طرح محفوظ رہے تو جمہور محدثین اور فقہا کے نزدیک یہ تبدیلی جائز ہے۔ بعض حضرات محدثین حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی لفظی تبدیلی کو بھی جائز نہیں کہتے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حدیث میں روایت بالمعنی بھی جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ روایت کرنے والا عربی زبان کا ماہر اور مواقع خطاب اور جس ماحول میں حدیث وارد ہوئی ہے اس سے پوری طرح واقف ہو تاکہ اس کی غلطی سے معنی میں فرق نہ آ جائے۔ اور ائمہ حدیث کی ایک جماعت جس طرح الفاظ حدیث سنے ہیں اسی طرح نقل کرنا ضروری سمجھتے ہیں، کوئی لفظی تغیر و تبدل جائز نہیں رکھتے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ علیہ، قاسم بن محمد رحمہ اللہ علیہ وغیرہ کا بھی یہی مسلک ہے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض حضرات کا تعامل یہ ہے کہ اگر راوی حدیث نے کوئی لفظ نقل کرنے میں کوئی لغوی غلطی بھی کی ہے تو اس سے سننے والے کو اسی غلطی کے ساتھ روایت کرنا چاہیے، اپنی طرف سے تغیر نہ کرے، اس کے ساتھ یہ ظاہر کر دے کہ میرے خیال میں صحیح لفظ اس طرح ہے مگر مجھے روایت اس طرح پہنچی ہے۔ ان حضرات کے استدلال اس حدیث سے ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ جب سونے کے لیے بستر پر جائے تو یہ دعا پڑھے، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اس شخص نے نبی کا جگہ رسولک پڑھا تو پڑھ دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ہدایت فرمائی کہ لفظ نبی کا پڑھا کرے، جس سے معلوم ہوا کہ لفظی تبدیلی بھی جائز نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میرا کوئی کلام سنا اور پھر امت کو اسی طرح پہنچا دیا جس طرح سنا تھا۔ اس سے بھی یہ ظاہر ہے کہ جن الفاظ سے سنا تھا انہی لفظوں سے پہنچانا مراد ہے۔ حدیث کی روایت میں ٹھیک وہی الفاظ نقل کرے، مگر جمہور محدثین اور فقہا کے نزدیک اگرچہ اولا اور افضل تو یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے حدیث کی روایت میں ٹھیک وہی الفاظ نقل کرے جو سنے ہیں، اپنے قصد سے ان میں تبدیلی نہ کرے، لیکن اگر وہ الفاظ پوری طرح یاد نہیں رہے تو ان کا مفہوم اپنے الفاظ میں نقل کر دینا بھی جائز ہے۔ اور حدیث بلغھا کما سمعھا کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو مضمون سنا ہے وہی بعینی ہی نقل کر دے، اس کے مفہوم میں کوئی فرق نہ آوے، الفاظ کی تبدیلی اس کے منافی نہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تائید میں فرمایا کہ خود یہی حدیث اس کی دلیل ہے کہ الفاظ کی تبدیلی بضرورت جائز ہے، کیونکہ خود اس حدیث کی روایت ہی ہم تک مختلف الفاظ سے پہنچی ہے۔ اور پہلی حدیث میں جو لفظ رسول کے بجائے نبی ہی پڑھنے کا امر فرمایا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لفظ نبی میں صفت مدح بنسبت رسول کے زیادہ ہے، کیونکہ رسول کا لفظ تو قاصد کے معنی میں بھی دوسروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بخلاف لفظ نبی کے کہ وہ خاص اسی منصب کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے اپنے مخصوص بندوں کو بذریعہ وحی خطاب کرنے کا عطا کیا جاتا ہے۔
اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دعاؤں میں الفاظ منقولہ کا اتباع خواص و آثار کے اعتبار سے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، دوسرے الفاظ میں وہ خاصیت نہیں رہتی، اس لیے عامل حضرات جو تعویذ گنڈے کرتے ہیں وہ اس کی بڑی رعایت کرتے ہیں کہ جو الفاظ منقول ہیں ان میں تغیر و تبدل نہ کیا جائے۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ادعیہ ماتورہ بھی اسی قسم اول میں داخل ہیں، جن میں معنی کے ساتھ الفاظ مخصوصہ کی حفاظت بھی مقصود ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔